اگر اسکول اور کالجز میں امتحانات ختم کر دیے جائیں، کوئی امتحان نہیں ہوگا، کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی۔ وہ اس لیے آپ کہیں حیران ہوں گے اس بات سے، یہ کیا ہوا؟ ایجوکیشن سسٹم کا تو سارا دار و مدار ہی امتحان کے اوپر ہے۔ اگر ہم امتحان نہ لیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے کتنے نمبر آئے ہیں، اس کے کتنے نمبر آئے ہیں، فرسٹ کون آیا ہے، سیکنڈ کون آیا ہے؟ دیکھیے، تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ تعلیم کا مقصد ہے کہ جو نصاب آپ نے مرتب کیا ہے وہ نصاب طلباء اور طالبات سیکھ جائیں۔ اور سمجھانے کے لیے، ویسے تو اس کے ڈومینز بہت زیادہ ہیں، مگر سمجھانے کے لیے 3 ایریاز ہیں جن میں پوری تعلیم و تربیت موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نالج، کے ایس سے ہے نالج، یعنی علم، چیزوں کے بارے میں تھیوری آپ کو پتا ہو۔ فرض کریں آپ سائنس کے، فزکس کے طالب علم ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیوٹن کے قانون کیا ہیں، آئنسٹائن کی ریلیٹیو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے، مثال کے طور پر ویلوسٹی کیا ہے، سپیڈ کیا ہے، مومنٹم کیا ہے، اور گریوٹی کیا ہے۔ یہ جتنے بھی اصول ہیں، جو یہ سارے کے سارے، جو بھی نصاب ہے اس کا نالج ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ بچے کو یہ پتا ہو کہ بتائیے اس کی 12 کازز کیا ہیں، وہ بتا سکتا ہو، بتائیے ان کی کیا کو ریلیشنز ہے، وہ ان کو اس کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہو، بتا سکتا ہو، امتحان میں لکھ سکتا ہو، آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کی سمجھ ہو، اس کی نالج۔ دوسرا ہے اسکل، کچھ چیزیں ہیں وہ اسکل ریلیٹڈ ہے۔ اب میں میڈیکل کالج کے اندر اس بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ لیور کو کیسے پلپیٹ کرنا ہے، دیکھنا لیور بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، بلڈ پریشر کیسے لینا ہے، انجیکشن کیسے لگانا ہے، مثال کے طور میں سادہ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور یہ جو اسکلز ہوتی ہیں اس کے پھر 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہیں ہارڈ اسکلز، جیسے کچھ کام ہاتھ سے کرنے کا کام، اور ایک ہوتی ہیں سافٹ اسکلز جو ہمارے رویوں کو ترتیب دیتی ہیں، مثلا غصے کو کیسے مینیج کرنا ہے، ٹیم کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، ان کو سافٹ اسکلز کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری اسکلز، اس کو سکھانا مقصد ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے ایٹیچیوڈ، کے ایس اے، نالج، اسکلز اینڈ ایٹیچیوڈ، کہ کرتے وقت ہمارا جو رویہ ہے، جیسے ایک مریض ہے اس کو سختی سے بھی اس کا معائنہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ پولائٹلی ایتھیکل وے کے اندر بھی اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں صرف مریض کو ایگزامن کرنا ہی نہ آتا ہو، بلکہ اس کو پراپر ایتھکس کے ساتھ ایگزامن کرنا آتا ہو۔ یہ میں نے اپنے پروفیشن سے ایگزامپلس دی ہیں، انجینئرنگ کے اندر بھی اسی طرح، جو سوشل سائنسز ہیں اس میں بھی اسی طریقے سے نالج، اسکل اینڈ ایٹیچیوڈ، یہ 3 چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پر ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک بچے کو بلڈ پریشر ڈاکٹر میڈیکل اسٹوڈنٹ کو یا نرس کو بلڈ پریشر لینا آ جائے، ہم اس کو بلڈ پریشر لینا سکھا دیں، سکھانے کے بعد ہم اس سکھانے کے عمل کے دوران میک شور ہو جائیں کہ اس کو بلڈ پریشر لینا آ گیا ہے، پھر اس کو 5 مختلف لوگوں کا بلڈ پریشر لے، یعنی تعلیم کے دوران ہی وہ 5 مختلف لوگوں کا بلڈ پریشر لے، کسی کی بازو موٹی تھی، کسی کی پتلی تھی، کسی کو بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا، کسی کو لو ہوا تھا، 2 کا نارمل تھا، اور وہ جو بھی لے وہ بالکل ٹھیک لے، تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کو بلڈ پریشر لینا آتا ہے۔ اب اس کا امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا امتحان لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس وقت آپ اس کیریکولم کو پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے دوران پروسیس کو اتنا روبوسٹ کر دیں، پروسیس کو اتنا زیادہ یعنی اچھا کر دیں کہ وہ پروسیس میک شور کرے کہ جس بندے نے یہ 4 کلاسیں لی ہیں اس میں نالج کا یہ والا پرپز اس کا پورا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو کسی امتحان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات اب دنیا میں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، بچوں کے اندر، چھوٹے بچوں میں، کالج اسکول میں، میڈیکل انجینئرنگ کالج میں سب سے زیادہ پریشر ہے ہی امتحانوں کا۔ اگر امتحان کا پریشر نکال دیا جائے، اس کی نسبت فوکس جو ہے وہ پروسیس کے اوپر کیا جائے، اور پروسیس کی اہمیت ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ ہر شخص اپنی ذہنی صلاحیت کے طور پر اس پروسیس سے ایک ہی طرح سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوگا۔ ایک ہی ورک شاپ کے اندر 4 دن گزارنے والے ڈیفرنٹ پارٹیسپینٹس اس میں سے ڈیفرنٹ حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پروسیس کے بیسک پروٹوکول کو فالو کر رہے ہیں تو ایکچولی ان کے کسی امتحان کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ سرٹیفیکیشن کے لیے، یا اس کو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک نومیریکلز میں لانے کے لیے ایک چھوٹا سا کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے جس کے اوپر اس کے پاس فیل کا درومدار نہ ہو، بلکہ اس کی سرٹیفیکیشن اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کہ جب تک یہ نہیں کرو گے تو سرٹیفیکیشن نہیں ہوگی، البتہ باقی تمہیں آتا ہے سارا کچھ۔ اس کی بہت بڑی مثال امریکہ میں اسپیشلائزیشن کا امتحان ہے۔ امریکہ میں جب آپ 4 سال کی ریزیڈنسی پوری کر لی، یا جس میں جتنی بھی ریزیڈنسی ہے، ریزیڈنسی سے مراد یہ کہ جو لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ایک کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 سال گزار لیے ایک سپروائزر کے ساتھ،
سپروائزر نے کہا کہ یہ 4 سال اس نے بالکل ٹھیک گزارے ہیں اور میں اس سے مطمئن ہوں، اس کا کوئی امتحان نہیں ہوا، اس بندے کو کہتے ہیں بورڈ ایلیجیبل. وہ اسی طرح سے نوکری پہ اپلائی کر سکتا ہے جس طریقے سے کوئی اور بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس پروسیس میں سے ٹھیک گزر گیا ہے. ہاں اس کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے جس کو بورڈ سرٹیفکیشن کہتے ہیں، جب وہ آ جاتا ہے تو وہ بورڈ سرٹیفائیڈ ہو جاتا ہے. یہ ڈاکومنٹیشن پرپز کے لیے چاہیے، لیگل ریکوائرمنٹس کے لیے چاہیے اور باقی چیزوں کے لیے چاہیے، لیکن کسی طور پر یہ یہ صرف یہی ایک گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس یہ کاغذ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسپیشلسٹ بن گیا ہے. تو اس بارے میں دنیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت جگہوں پر امتحانات نہیں ہوتے. ہمارے ہاں ایک عجیب سی ہائرارکی بنی ہوئی ہے، اور جس ہائرارکی کی وجہ سے غیر ضروری طور پر امتحانوں کا پریشر بچوں کو بالکل پاگل بنا دیتا ہے. یہ ساری بات مجھے کرنے سے پہلے میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، کل میرے پاس ایک خاتون آئی، ان کا میں نے آپریشن کرنا تھا اور ان کو بہت سخت ضرورت تھی آپریشن کی. تو کہنے لگی کہ میری بیٹی کا تو اے لیولس کا امتحان ہے، میں کیسے آپریشن کرا سکتی ہوں. تو میں نے کہا اس میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتے نہیں ہمارے گھر میں تو یہ اتنا سب سے بڑا اہم کام ہے، میری بیٹی کا اے لیول کا امتحان ہو رہا ہے، وہ بڑی ٹینشن میں ہے، وہ بہت سٹریس میں ہے. میں نے کہا اس نے پڑھا نہیں پہلے؟ کہتی نہیں بڑی لائق بچی ہے. میں کہا پھر کیوں سٹریس میں ہے؟ کہتی پتہ نہیں بہت سٹریس میں ہے، اس کو تو رات کو نیند نہیں آتی، میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو پھر جب وہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے کھانا پکا کے دینا ہوتا ہے، پھر کبھی وہ کافی مانگتی ہے تو کافی بنا کے دینی. اس کے ابا بھی سوچ رہے ہیں کہ 2 چھٹیاں کر لیں جب تک اس کے امتحان ہو رہے ہیں. ہم نے ایک ملازمہ بھی ہے گھر میں جو اس کو لک آفٹر کرتی ہے، کیونکہ ہماری بیٹی کا اے لیول کا امتحان ہو رہا ہے. یعنی اے لیول کا اس کا امتحان ہو رہا ہے، سارے گھر میں ایک مصیبت اور وقت پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ امتحان کو بہت ہائی سٹیک بنا دیا گیا ہے. اگر اس نے 2 سال کا سارا پروسیس ٹھیک گزارا ہے اور اس کے جو سپروائزر تھے ان سب نے یہ سرٹیفائی کیا ہے کہ اس پروسیس کے دوران یہ بالکل اس کی پرفارمنس ٹھیک تھی، تو امتحان صرف ایک فارمیلٹی ہو جانا چاہیے. تو اگر یہ کوئی تعلیمی اداروں کے پاس ہو، خاص طور پہ ہماری حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو نا ایک نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، ہم پروسیس پر توجہ نہیں دیتے، اس لیے بچہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں تو کالج جاتا ہی نہیں ہوں، حاضری لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بیٹھ کے جو ہے وہ فلانے کے نوٹس پڑھ کے میں امتحان دینا ہے، امتحان میں دے لوں گا، امتحان میں میرے نمبر آ جائیں گے. تو اس پروسیس میں تو وہ گزرا ہی نہیں. اصل تو جو چیز اس کو بنائے گی وہ اس کا پروسیس ہے، امتحان کا کاغذ نہیں ہے جو بنائے گا اس کو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے یعنی ڈگریوں والے ان پڑھ پھر رہے ہوتے ہیں، الٹریٹ گریجویٹس ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کاغذات تو پورے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی قسم کے ان کا کام کا ان کو اسکل آتی ہی کوئی نہیں. اگر اسکل آتی بھی تو اس کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے پروسیس پر زور نہیں دیا ہوتا، ہم نے صرف آؤٹ کم پر زور دیا ہوتا ہے. تو اس کو غور کیجئے. اور جو لوگ ہیں جو ٹیچر بھی نہیں ہیں اور جو والدین ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نا آپ خود فرسٹ سیکنڈ ڈویژن تھرڈ ڈویژن فورتھ ڈویژن دینی نہ شروع کر دیں ان کے نمبروں کے حساب سے، کہ وہ بچہ جو ہے وہ یہ میرا بچہ تھرڈ ڈویژن ہے کیونکہ اس کے نمبر نہیں آیا، یہ فرسٹ ڈویژن ہے اس کے نمبر زیادہ آئے ہیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی محبت کے لیول کو ڈگریوں کے ساتھ اور نمبروں کے ساتھ مت اٹیچ کیجیے. باقی اللہ کرے گا ہماری حکومت کو، ہمارے ایجوکیشنسٹ کو، اداروں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اپنے پروسیس کو اسٹرانگ کریں اور امتحانات سے جان چھڑائیں بچوں.